ناظرین، مدینہ منورہ میں آج کا خطبہ جو ارشاد فرمایا وہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی الحذیفی حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے رمضان المبارک کی بات کی اور فرمایا کہ اس کی آمد پر آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ سب کو یہ رمضان المبارک نصیب ہو گیا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ، یہ باغ جس کے اندر آپ گھس گئے ہیں، یہ بھلائیاں جو آپ کو نصیب ہو گئی ہیں، یہ ساری آپ کے لیے بابرکت ہیں۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ یہ ہدایت ہے اور اس میں واضح نشانیاں ہیں جس میں حق اور باطل میں فرق ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ کلام بڑا بابرکت ہے، اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی روحوں کو سکون ملے، لوگوں کے دلوں کو برکت ملے، اور یہ برکت اور یہ سکون لوگوں کے اعضاء پر نظر آئیں، پھر وہ بہت سی نیکیاں کرتے نظر آئیں، پھر وہ بھلائیاں کرتے نظر آئیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ رمضان المبارک ایک موقع ہے جس کو نصیب ہو گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ یہ موقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے کا اور اپنے گناہ معاف کرانے کا، اور یہ موقع ہے تمام نیکیاں کرنے کا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان بلندیوں کی طرف جاتا ہے، آسمان کی طرف بڑھتا ہے، یعنی نیکیوں کے آسمان کو چھو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی رفتار کو تیز کر لیتا ہے۔ کسی اور مہینے میں اتنی برکت نہیں ہوتی جتنی اس مہینے میں ہے۔ اس کا وقت تو مختصر ہوتا ہے لیکن اس میں خیر کے مواقع بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، اس لیے انسان کو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان المبارک ایسا موقع ہے کہ جس میں اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان جس کو نصیب ہو جائے اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث کو کوٹ کیا جس میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ دو صحابہ اکٹھے مسلمان ہوئے، جن میں سے ایک زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور پھر شہید بھی ہو گیا، دوسرا اتنی عبادت نہیں کرتا تھا اور اس کے نسبت 1 سال کے بعد فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنی خواب میں دیکھا کہ جو بعد میں فوت ہوا وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شہید ہوا تھا وہ جنت میں بعد میں گیا۔ تو صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ دیکھو وہ 1 سال زندہ بھی تو رہا تھا، اتنے اور اتنے سجدے اس نے کیے اس کے بعد، اور رمضان بھی تو آیا تھا اور رمضان کے روزے بھی تو اس نے رکھے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان کا جو فیصلہ ہے فضیلت کے حوالے سے، وہ جتنا زمین و آسمان کا فیصلہ ہے یا مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو رمضان مبارک کی یہ فضیلت ہے کہ جو اس کو پا لیتا ہے اس کو بہت بڑے درجات اور بہت زیادہ اجر مل جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ایمان اور توبہ کی تجدید کا موقع ہے۔ اس میں ایمان کو پھر سے انسان تازہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور رحمت کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کریم کے ساتھ جڑا ہوا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے تلاوت کلام پاک بھی کیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے قرآن کریم کا دور کرتے تھے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اس لیے اس میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک ایک اور پہلو بھی سامنے لاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقاصد کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ روزے فرض ہیں تو روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، یا روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور اس کو اجر اللہ سے ملتا ہے، بلکہ یہ انسان کو مہذب بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ یعنی یہ انسان کو مہذب بناتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے امن آ جاتا ہے، استحکام آ جاتا ہے، انسان جو ہے اپنے معاشرے کو بھلائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسا معاشرہ سامنے آتا ہے رمضان میں جو دوسرے مہینوں میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سارے مقاصد ہیں روزے کے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہیں جو انسان کو نصیب ہوتے ہیں رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے حاضر ہونے کے اور روزے رکھنے کے۔ اسی طرح جب انسان رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے تو اس کو وہ اجر ملتا ہے جو دوسرے مہینوں میں اس کو نہیں مل پاتا۔ اس لیے کثرت سے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور کثرت سے درود بھی بھیجنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاص طور پہ جمعے کے دن، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے کے دن درود بھیجتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کثرت سے آپ مجھ پر درود بھیجا کرو، تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین،